اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو عید مبارک۔ تو بچوں کتاب ہماری اردو ہے جماعت 8ویں۔ تو جو موضوع ہے ہمارا جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان کے 2 پیراگراف ہم نے پڑھ رہے ہیں، تو تیسرا پیراگراف آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جابر بن حیان جو تھے ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے جابر بن حیان کون تھے۔ تو یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دعاؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رگڑنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہن کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شعورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہارا بھی اسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس نے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا۔ اس نے اسے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا۔ اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا۔ یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شعورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلنے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئیں، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمسٹری کا بابا آدم
یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جابر بن حیان تھے جس نے نائٹرک ایسڈ کا تجربہ بھی کیا، اور جس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، جس نے بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، جس نے یہ تیزاب کو ایجاد کرنے میں اس کے بہت سارے برتن خراب ہوئے، تو مگر اس نے اپنا آپ ہی سے نہیں ہٹایا۔ تو بچوں، پیارے بچوں، اس جابر بن حیان نے بالآخر 2 برتنوں کو استعمال کیا جس میں اس تیزاب کا کوئی اثر نہ پڑا۔ جو یہ 2 برتن ہیں، ایک شیشے کا برتن تھا اور دوسرا سونے کا برتن تھا۔ تو یہ سونے کا اور شیشے کا برتن محفوظ رہا، تو اس نے اپنا یہ تجربہ کامیاب کیا۔ تو یہ جابر جو تھے، یہ سب سے پہلے سائنسدان تھے، تو اس نے اپنا یہ تجربہ بالآخر کامیاب کیا۔ اس کی انگلیاں خراب ہوئیں، اس کے آنکھیں خراب ہوئی، مگر اس نے چھوڑا نہیں۔ تو یہ فادر آف کیمسٹری یعنی بابا آدم کیمسٹری کے تھے۔ تو بچوں، ہمارا یہ پیراگراف ختم ہو گیا جابر بن حیان۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس کے سوال کریں گے۔ باقی والسلام، السلام علیکم۔